ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم نے طائف کے سفر کے بارے میں پڑھا اور وہاں پر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات پیش آئے وہ بھی ہم نے پڑھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایک سخت جو ٹراما کی حالت ہوتی ہے، شوق کی حالت، صدمے کی حالت، اور زخمی فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی، دونوں لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ جو دیوار ہے وہ ان کے باغ کی تھی، عتبہ اور شیبہ کے، وہاں پر آپ نے جا کے آپ بیٹھے، پھر انہوں نے ان کو ترس آیا کہ ہمارا ایک قریشی ہے اور وہ یہاں پر اتنا زیادہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے، تو انہوں نے انگور بھیجے، اور عداس غلام جو ہے وہ عیسائی تھا، وہ انگور لے کر آیا، اور وہ ساری کہانی جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی۔ بہرحال ایک جو انٹرسٹنگ پیس آف انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی انہوں نے عداس کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔ آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ عداس کی جو دینی حالت ہے وہ کیا تھی۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ قرن ثعلب کے پاس پہنچے۔ یہ جو آج کل جو نجد سے آتے ہیں لوگ حج عمرہ کرنے، تو یہ ان کا میقات ہے اور اسے قرن المنازل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو واقعہ پیش آیا وہ حدیث میں اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن مجھ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، اور تمہاری قوم کی طرف سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی ہیں، ان سب سے سخت تکلیف مجھے عقبہ کے دن پہنچی تھی، یعنی طائف والے دن، جب میں عبد لیل بن عبد کلال کے بیٹے کے پاس گیا اور اسے دعوت اسلام دی، مگر اس نے اسے قبول نہیں کیا۔ میں رنج و غم کی حالت میں اپنے رخ پر چلا اور مجھے کرنے ثعلب پہنچ کر افاقہ ہوا۔ یہاں پر یہ ایک بہت ہی ایک دل گرفتہ کر دینے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حالت میں تھے کہ اتنی وہاں سے نکل کر اتنا فاصلہ طے کرنے پر ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان کو ہوش تب آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس وقت میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو کہا ہے اور آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ اور پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ اللہ نے یقیناً سن لیا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنا حکم دیں۔ اب آپ جو چاہیں گے میں وہی کروں گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان گستاخ لوگوں کو دو سنگین پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تو ارحم الراحمین ہے نا، لیکن ان کا جرم تھا اتنا بڑا، ان کی حرکت تھی اتنی بری اور اتنی ظالمانہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا کہ اگر ان کے ساتھ آج یہ ہو بھی جائے نا تو برحق ہوگا، کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اگر یہ آج ان کے اوپر یہ پہاڑ جو ہیں یہ ٹوٹ پڑیں اس قوم کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
بلکہ مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کوئی وہ جو غصے میں آ کر کچھ کرنا ہوتا ہے، یا ایک یہ کہ اچھا ٹھیک ہے اب پھر ان کا انجام تو ان کو ہونا چاہیے، ان کا انجام تو ان کو ملنا چاہیے، بلکہ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی باقاعدہ۔ یہ تو ایک طرح سے جو ایک امید ہے، ایک حسن ظن ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس حسن ظن کی اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی کہ آج طائف جو ہے کتنی وہاں پر مسجدیں ہیں، اور کتنا وہ ہرا بھرا علاقہ ہے، اور کتنا ہی وہ اسلام کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو یہ جو جبرائیل علیہ السلام کا آنا تھا، یہ اور پہاڑوں کے فرشتے کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عزت دی گئی، تعظیم دی گئی، آپ کی مدد کی گئی اور آپ کی تسلی کا سامان کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو جو جواب دیا، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کے ساتھ کس قدر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہم تو ہماری اولاد ہو، چاہے کوئی ہمارے خون کے رشتہ دار ہوں، ینگ بھانجے بھتیجے بھتیجیاں ہوں، ان کے بارے میں ہم کتنے بدظن ہو جاتے ہیں اگر اپیرنٹلی ایک سٹیج پر وہ ہمارے راستے پر ہمیں چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو ہمارے دل میں ان کے لیے بھی تنگی آنے لگ جاتی ہے۔ اور کہاں یہ کہ یہ کوئی خونی رشتہ دار نہیں ہے، اور کتنا برا کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے ناسمجھی میں نہیں کیا، انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، انہوں نے ڈیفائنٹ ہو کر کیا، اور انہوں نے متکبر بن کر کیا ہے۔ پھر وہاں سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں قیام کیا، اور کئی دن کہا جاتا ہے کہ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اور ایک رات کی مسافت پر ہے مکہ سے۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ عالم کہ یہ تہجد تھی یا یہ فجر تھی، تو وہاں پر 7 جنات کی آمد ہوئی، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ الجن کی تلاوت کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو غور سے سنا، اور جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ جنہوں نے تلاوت سنی تھی، وہ جنات، وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ڈرانے والے بن کر، اور وہ ایمان لائے، اور انہوں نے جو سنا، ایک قرآن کا پورشن، ایک قرآن کا حصہ، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا اس وقت پتہ نہیں چلا، مگر جب یہ آیات نازل ہوئیں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے 31، تو اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف بھیج دی، جبکہ وہ قرآن غور سے سنتے تھے، اور انہوں نے خاموشی سے سنا، اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹ گئے۔ جنات کے آنے کا جو واقعات ہیں، یہ متعدد مرتبہ ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سورۃ الاحقاف میں ان کا ذکر ہے، ایک مرتبہ سورہ جن میں ان کا ذکر ہے، پھر اسی طرح سے وقتاً فوقتاً جنات آپ کے پاس آیا کرتے تھے آپ سے دین کی سمجھ اور فہم بھی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، تو اب مکہ میں داخل ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا تھا، وہ ایک طرح سے ناممکن ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اطلاع کے، بغیر مکہ میں ابو طالب کے، بغیر مکہ میں کسی بھی پروٹیکشن کے 10 دن آپ مکہ سے باہر رہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ تو ایک اجنبیت سی بن چکی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ میں جب سوچ رہی تھی اس واقعے کے بارے میں، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اب مکہ کے اندر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں نا، فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ام کلثوم ہیں، اور 2 جو بیٹیاں ہیں رقیہ اور زینب رضی اللہ عنہما، ان کے نکاح ہوئے ہوئے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، اور یہ تو 2 چھوٹی بچیاں تھیں، اور یہ گھر میں تھیں، اور ان کے پاس غالباً سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی، اور کس قدر ایک غم کی سی کیفیت ہے نا کہ انسان اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، انسان کی اولاد وہاں پہ موجود ہے، وہ بھی ایک ہیلپ لیس اولاد ہے، کمزور اولاد ہے جو وہاں پر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا جانے کا، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے جائیں گے قریش کے پاس، آپ مکہ کیسے جائیں گے، انہوں نے تو اب ہمیں ایک طرح سے نکال دیا ہوا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی کی راہ ضرور پیدا کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب ہرا کے پہاڑ تک پہنچ کر رک گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص تھا تو وہ ان کو ملا اور اس کو کہا کہ تم میرا ایک پیغام لے کر جاؤ، کیونکہ یہ آپ کو پتا تھا کہ میں اب کسی کی پناہ کے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا ویزا کینسل ہو جائے اور پھر وہ ویزا لے اور پھر وہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی کی پناہ درکار تھی، اور کفار قریش جو ہیں وہ اب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو طائف کے، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف جانے کا اور طائف والوں کے ظالمانہ سلوک کا بھی علم ہو چکا ہو، کیونکہ ان بستیوں کے آپس میں رابطے تو تھے، اور ہم نے دیکھا کہ عتبہ اور شیبہ کو انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو اپنا قاصد بنایا، یا مکہ ہی کا کوئی شخص تھا، بہرحال کوئی ایسا شخص تھا کہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے اس سے کہا، فرمایا کہ میں تمہیں ایک پیغام دے کر بھیجوں تو کیا تم میری طرف سے وہ پیغام پہنچا دو گے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ تو وہ شخص اخنس کے پاس آیا، تو اخنس نے جواب دیا کہ میں تو حلیف ہوں، میں تو الہی ہوں، اور حلیف کسی قریشی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو جنہوں نے ایکسکیوز کی ہے نا دو لوگوں نے، یہ بالکل ایک ہلکا پن تھا، یہ کوئی درست ایکسکیوزز نہیں تھیں، وہ چاہتے تو وہ دے بھی سکتے تھے پناہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص نے آ کر ساری بات بتائی، تو آپ نے اس سے پوچھا تعودو تم دوبارہ چلے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا جی میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل بن عمر کے پاس جاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو دونوں نام ہیں اخنس بن شریق اور سہیل بن عمر، ہیں یہ کافر، لیکن تھرو آؤٹ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیے ہیں، استہزاء کیے ہیں، اور بری طرح سے جو ڈرٹی پالیٹکس ہے، وہ ان دونوں کا نام اس میں نہیں ہے۔ یہ بہرحال ڈگنیفائڈ لوگ تھے اور دونوں بعد میں مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ تو سہیل بن عمر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دوں۔ تو وہ بندہ سہیل کے پاس آیا اور سہیل بن عمر نے کہا کہ میں تو بنو عامر بن لبئی میں سے ہوں اور میں بنو کعب کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا۔ یعنی یہ ایک ان کی نا بس ایک تھیوریٹیکل سی باتیں جو تھیں ان کو انہوں نے لے کر اور یہ کہہ دیا، حالانکہ پناہ وہ بھی دے سکتا تھا۔ تو اس شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی بتائی، تو پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پھر دریافت فرمایا تعودو کیا تم دوبارہ ایک دفعہ اور چلے جاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا مطعم بن عدی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کیا تم مجھے پناہ دو گے حتیٰ کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں۔ آپ دیکھیں کہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو یہ بتا کے بھیج رہے ہیں کہ تاکہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں، یعنی میں پناہ صرف اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں مکہ میں آ کے رہ لوں، میری کوئی مشروط پناہ نہیں ہوگی۔ تم لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے نظریے پر قائم ہوں اور میں اپنے کام پر بھی قائم رہوں گا، پھر اگر تم لوگوں نے مجھے کوئی پناہ دینی ہے تو دے دو۔ مطعم بن عدی نے کہا کہ ہاں میں پناہ دوں گا اور آپ آ جائیں۔ تو وہ شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آپ کو اس معاملے کی خبر دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے رات مطعم کے گھر بسر کی، اور پھر مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بیٹوں کو ہتھیار پہنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے حرم میں لے کر آیا، اور بیٹے جو ہیں وہ حرم کے یہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اسلحے سے لیس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ اور ابو سفیان نے آ کر پوچھا کہ یہ تم مسلمان ہو گئے ہو یا یہ پناہ دی ہے تم نے؟ اس نے کہا نہیں مسلمان نہیں میں ہوا، میں نے پناہ دی ہے لیکن۔ تو ابو سفیان نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر اٹس فائن، پناہ دینے کی کوئی بات نہیں۔
تو یہ حالات تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مطعم جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوا۔ جیسے ابو طالب کے احسانات ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مطعم کے بھی ہیں۔ مطعم ہی وہ شخص تھا کہ جس نے کافی ایک مین رول پلے کیا جب یہ بائیکاٹ ہوا تھا۔ مطعم ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور لیٹر آن کئی سال بعد جب مدینہ میں بدر کے دن فتح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اتنے سارے قیدی تھے تو، اور یہ قریش جو ہیں یہ نیگوسیشنز کے لیے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا۔ یعنی یہ ایک احسان شناسی تھی، اور اس میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں، قدرتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک بیسیکلی اچھا انسان تھا، وہ ایک اس کے اندر اچھائی موجود تھی، لیکن حق جو ہے اس کو وہ نہیں پہچان سکا۔ اگر پہچان بھی لیا ابو طالب کی طرح تو پھر اس کو مان نہ سکا اپنی کسی بھی اکڑ کی وجہ سے، یا اپنی جو ایک حمیت ہے اپنے قبائل کی اور اپنے عقیدے کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہت سے مختلف نان مسلم لوگوں میں بھی آپ کو اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں، اور پولیٹیکلی ان لوگوں سے فائدہ لینا اور ان کا کوئی سہارا لینا، اگر آپ کمزور ہیں کسی پوزیشن میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، اس کی زد آپ کے عقیدے پر نہیں پڑتی، بشرطے کہ آپ اس عقیدے کو پوری طرح سے آپ کلیئر ہوں۔ اور جس طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بتا کر بھیجا، اتنی بے چارگی اور اتنی جو بے بسی کا عالم تھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ آدھا نہیں چھوڑا کہ مجھے آنے دو اور مجھے پناہ دے دو، کہ میں اندر خانے اپنے کام کرتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ تاکہ میں اپنے رب کا جو پیغامات ہے وہ میں پہنچاتا رہوں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ میں اپنے عقیدے پر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر رہا۔ تو ایسا شخص جو ہے، ایسا انسان جو ہے، اگر اس کو ضرورت پڑے تو وہ کسی نان مسلم سے مدد بھی لے سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جن دو نے پناہ نہیں دی اللہ نے ان کو بعد میں مسلمان کر دیا، اور جس ایک نے پناہ دی تھی وہ کافر ہی دنیا سے گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ڈیتھ بیڈ پر بھی ان لوگوں کو پھر کلمہ کی توفیق کیوں نہ ہوئی، اللہ عالم۔ پھر اسی طرح سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں تشریف لے آئے، تو ایک روز آپ مسجد الحرام میں تشریف لے گئے، تو اس وقت کچھ مشرکین جو ہیں یہ بھی کعبہ میں موجود تھے۔ تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگا، اے بنو عبد مناف، یہ تمہارے نبی ہیں، یعنی ایک نا جیسے استہزائیہ سا انداز۔ تو اس کی یہ بات سن کر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ تم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے نبی یا بادشاہ ہو۔ اب یہ بھی جو ہے عتبہ یہ بدر کے دن مارا گیا تھا، لیکن یہ بھی ایک بڑا دانا انسان تھا، یہ ہند کا باپ تھا، اور اس کا ایک بیٹا وہ صحابی تھے، بالکل سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور جب مر گیا بدر کے دن میں ابو جہل نے اس کو بھی آر دلائی، اور یہ سب سے پہلا آیا میدان جنگ میں، ورنہ اس سے پہلے یہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا جنگ کو، اور اس کا یہ دل تھا کہ کسی صورت یہ جنگ جو ہے یہ رک جائے، ہم نے کرنا کیا ہے اپنے بھائی بہن کے ساتھ لڑ کے۔ تو اس میں بھی دانائی تھی، اور یہ بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا تھا کہ آپ کو استہزاء پہنچائے یا جسمانی تکلیف کوئی پہنچائے، لیکن مسلمان یہ بھی نہیں ہوا۔ اور اس وقت قبیلے کی جو حمیت ہے اور اپنے جو لینیج کی حمیت ہے وہ اس کو آئی، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی کہ عتبہ آپ کی سائیڈ لے رہا ہے ابو جہل کے سامنے۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اللہ کی قسم تو نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے حمایت نہیں کی بلکہ اپنی ناک کے لیے حمایت کی ہے۔ یہ ہے اصل وجہ ان لوگوں کے مسلمان نہ ہونے کی، ان کو ہدایت نہ آنے کی۔ اے ابو جہل بن ہشام، اللہ کی قسم تجھ پر زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ تو تھوڑا ہنسے گا اور زیادہ روئے گا۔ اے قریش کے سرداروں کی جماعت، اللہ کی قسم تم پر زیادہ مدت نہیں گزرے گی کہ تم اس اسلام میں داخل ہو جاؤ گے جس کا تم انکار کرتے ہو، جب کہ تم ناپسند کرنے والے ہوگے۔ اور چنانچہ آپ دیکھیں تھوڑی ہی مدت گزری اور ٹھیک وہی حالات پیش آ گئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ یہ اب جو باتیں ہیں یہ تقریباً سن 9 یا اس طرح کے نبوت کی ہیں، 9 یا 10 نبوت کی ہیں۔
10 تقریباً 10 آنورڈز نبوت کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 13 میں جو ہے وہ ہجرت ہوئی ہے، اور سن 8 ہجری میں تو مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، اور پھر یہ سب کے سب جو ہیں یہ مسلمان بھی ہو گئے. تو اٹ واز اے میٹر آف لیس دین 10 ایئرز کہ یہ سارا کچھ ہو بھی گیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی حالات چینج کرنے ہوتے ہیں کسی انسان کے، تو ایسے معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایک وقت پر کہ اچھا یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں. حالات کی چینج جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اور اللہ تعالیٰ دن الٹتے پلٹتے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے سخت وقت میں بھی اور خوشحال وقت کے اندر بھی. بہرحال یہ حالات تھے، اور اب کچھ عرصے میں ہی مطعم بن عدی جو ہے نا اس کا انتقال بھی ہو گیا، کیونکہ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا. اب یہ ہوا کہ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پناہ کے بغیر جو ہیں وہ رہ گئے. اب آہستہ آہستہ اسلام جو ہے وہ بڑھ بھی رہا تھا، پھیل بھی رہا تھا. حج ادا کرنے کے لیے جو لوگ آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی تشریف لے جاتے، انہیں دین کی اسلام کی دعوت دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے، اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سن رہے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا جو کہ اتنا معروف تو نہیں تھا عرب کلچر میں، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ مثال ملتی تھی، اور وہ بامر مجبوری یا کسی بھی پولیٹیکل موو کے تحت وہ کام جو ہے وہ پہلے بھی کیا جاتا رہا. تو اور وہ کام کیا تھا کہ کسی دوسرے قبیلے کو کہنا کہ تم لوگ مجھے اڈاپٹ کر لو، مجھے لے جاؤ، اور میں پھر تم لوگوں کا بندہ بن جاؤں گا. اور لے کر کیوں جاؤ؟ تاکہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا سکوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہاں سے جو جوابات ملے ابھی ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. آپ اس سے یہ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز اللہ نے اس طرح سے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی. ہر چیز کے لیے ایفرٹ، ہر چیز کے لیے کوشش، کہیں پہ ناکامیاں، کہیں پہ استہزاء، کہیں پہ فزیکل تکلیفیں، کہیں پہ جذبات کی تکلیفیں. کتنا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا ہے، اور کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ناکامی کا منہ دیکھا ہے. تو یہ ایک موو تھی، اور یہ عرب کلچر کے لحاظ سے ایک ڈیسپریٹ موو تھی کہ اب میں ان کو چھوڑ کر میں کسی اور قبیلے میں ہی چلا جاؤں، میں انہی کا ہو جاؤں. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بنو کندا کے پاس. تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ اور آپ کے بھائی ابو لہب کے پاس اپنے دفاع کی قوت نہیں پاتا. کیا آپ کل مجھے بازار کی طرف لے چلیں گے تاکہ آپ مجھے لوگوں کے قبیلے کی جائے قیام بتائیں؟ تو یہ جو جگہ ہوتی تھیں عربوں کی اصل میں اجتماع گاہیں تھیں نا، وہ جو مختلف بازار تھے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کندا کے پاس لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کندا کی جماعت ہے، یمن سے حج بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، اور یہ افضل ترین لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میرا مشن ہے، یہ میری دعوت ہے، یہ میرا پیغام ہے، تو کیا تم لوگ مجھے اڈاپٹ کرو گے، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ تو یہ چیز جو ہے اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کندا سے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں بھلائی کی کوئی رغبت ہے؟ تو انہوں نے پوچھا بھلائی ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا ڈیفائن کرو تم کس کو خیر کہتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیمون الصلاۃ وتؤمنون بما جاء من عند اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہے اس پر ایمان لاؤ. تو ان میں ایک بوڑھا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ اگر آپ غالب آ جائیں تو کیا ہمیں بادشاہت دیں گے؟ یعنی ان کو سمجھ تو آ گئی کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی جان ہے اس پیغام کے اندر، لیکن ان کو یہ تھا کہ پھر ہمیں کیا ملے گا اس میں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، جہاں چاہتا ہے اسے رکھتا ہے۔ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا تو ہم آپ کو پناہ کس بات کی دیں، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی پوجا سے روک دیں اور ہم عربوں سے قطع تعلق کر لیں اور پھر آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں؟ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ملے گا جو کچھ نہیں، نہ ہمیں بادشاہت ملے اور بت بھی اپنے ہم چھوڑیں، عربوں سے بھی قطع تعلق ہم کریں، تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو بکر بن وائل کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی باتیں ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم فارس کے پڑوس میں رہتے ہیں، ایران کے، اور ہم ان سے محفوظ نہیں رہتے، ان کے خلاف ہم کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تمہیں باقی رکھے حتیٰ کہ تم ان فارسیوں کے گھروں میں مقیم ہو جاؤ، ان کی عورتوں سے نکاح کرو، ان کے بیٹوں کو غلام بناؤ، تو تم اللہ کے لیے اپنے اوپر یہ لازم کر لو کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے۔ تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لٹرلی سناٹے میں آ گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، تشریف لے گئے، اور ایک سین جو ہے وہ تھرو آؤٹ ساتھ ساتھ تھا کہ ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا، اور جس سے بھی آپ بیٹھ کے بات کرتے تو اس کو بعد میں کہتا کہ ان کی بات نہ ماننا۔ اور اسی طرح سے ابو لہب ان لوگوں یعنی بنو بکر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ ہم میں اعلیٰ نسب والے ہیں، تم ان کی کون سی بات پوچھ رہے ہو؟ پہلے تو اچھی بات کہی نا، لیکن جب انہوں نے یہ بتایا بنو بکر نے کہ یہ تو ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، تو ابو لہب نے کہا کہ خبردار تم ان کی بات پر نہ جانا، یہ دیوانے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ سن کر وہ بولے کہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا تھا جب انہوں نے فارس کے معاملے میں ہمیں یہ کہا ہے کہ تم ان کے گھروں میں مقیم ہو جاؤ گے۔ ان کو ایسے لگا کہ جیسے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ دیکھیے کہ چند ہی سالوں میں کس طرح پھر ایران فتح ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو شیبان بن ثعلبہ سے ملاقات کی، اور ان کا بھی جو سردار ہے اس نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتایا جو پچھلے قبائل کو بتا رہے تھے کہ تم گواہی دو کہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب انہوں نے پوچھا کہ اچھا اور آپ کی دعوت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی آیات پڑھی 151 to 153، جس میں یہ آتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ حرام کیا ہے۔ شرک کو اللہ نے حرام کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، پھر یہ کہ اپنی اولاد کو نہ قتل کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، اور فواحش کے قریب مت جاؤ چاہے وہ ظاہری ہوں باطنی ہوں، اور کسی جان کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، اور مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، اور احسن طریقے سے ان کے مال کی حفاظت کرو، اور ناپ اور تول کو پورا دیا کرو، اور عدل کیا کرو چاہے اس کی زد تمہارے اپنے قریبی رشتہ داروں پر پڑتی ہو، اللہ کے عہد کو وفا کیا کرو۔ تو یہ آیات جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر سنائی تو ان کا جو سردار تھا مفروق، وہ کہنے لگا اے قریشی آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی شروع میں یہ لوگ جو ہے نا انٹرسٹڈ ہوتے تھے، تو پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ اہل زمین کا کلام نہیں، اگر ان کا کلام ہوتا تو ہم اسے پہچان لیتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب مفروق نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ اے قریشی اللہ کی قسم آپ نے اخلاق کی بلندیوں کی طرف دعوت دی ہے، اور یقیناً وہ قوم حق سے ہٹ گئی ہے جس نے آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کیا ہے۔
اب مفروق نے چاہا کہ اس کی قوم کا ایک دوسرا سردار ہانی بن قبیصہ بھی اس کے ساتھ بات میں شریک ہو جائے، تو لہٰذا اس نے کہا کہ یہ ہانی ہے، ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے ہم مذہب ہیں۔ ہانی نے یعنی اب یہ کہانی ساری کس طرف کو جا رہی ہے کہ یہ بالکل عین قریب آ گئے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو ہانی نے کہا کہ اے قریشی، میں نے آپ کی بات سنی ہے اور آپ کی قول کی تصدیق کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا اسی مجلس میں جس میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دینا اور آپ کے دین میں آپ کی پیروی کر لینا ایسا عمل ہوگا کہ جس کی ابتدا اور انتہا کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کے دین کے بارے میں غور و فکر نہ کریں اور جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے انجام کو نہ دیکھیں تو یہ رائے کی غلطی اور عقل کی جلد بازی ہوگی۔ یعنی پھر اب ہم فوراً کیسے کر دیں، ذرا ٹھہر جائیں، تھوڑا سا ہمیں سوچ اور لینے دیں، کیونکہ ٹھوکر جلد بازی ہی سے لگتی ہے۔ لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو نیکی کے کام میں جلدی کر دینی چاہیے جب آپ کنونس ہو جائیں، کیونکہ پھر کئی دفعہ انسان جب زیادہ سوچ میں پڑتا ہے تو شیطان اس میں آ کر حائل ہوتا ہے اور آپ اس بات سے، اس کام سے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ہمارے پیچھے ایک قوم ہے، ہم پسند نہیں کرتے کہ ان کے خلاف کوئی معاہدہ کریں، آپ لوٹ جائیں، ہم بھی واپس جاتے ہیں، پھر ہم معاملے کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں۔ یعنی نہ ٹوٹل انکار نہ ٹوٹل اقرار۔ پھر اس کے بعد انہی کا واقعہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دو پانیوں کے درمیان مقیم ہیں اور ان میں ایک یمامہ ہے اور دوسرا سماوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دو پانی کیا ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ایک بحرین کا ساحل ہے اور عرب کی سرزمین ہے، اور دوسرا فارس اور کسرا کے دریا ہیں۔ تو یہ عہد جو کسرا کی سائیڈ ہے ادھر ہم تمہیں پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اور جو عربوں والی سائیڈ ہے ادھر ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے سچ بیان کر دیا تو کوئی برا جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کے دین پر قائم وہی ہو سکتا ہے جو اس کے تمام پہلوؤں سے اس کا احاطہ کرے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک سائڈ پر میرے بنو اور ایک سائڈ سے میرے نہ بنو۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یثرب آپ کے لیے تیار ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں اللہ تعالیٰ تیاری کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوشش کروا رہے ہیں، کہاں کہاں سے کیسے کیسے لوگوں کے جواب سننے کو مل رہے ہیں، کیسی کیسی دل آزاری ہو رہی ہے۔ وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، لیکن ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ آپ نے کہا ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رکھتے تھے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاص طور پر علم الانساب جو ہے نا، لینیج کا علم، وہ اس کے ماہر تھے۔ تو کون کس لینیج کا ہے، کس کے باپ دادا کون ہے، کون ہماری بات کس بیک گراؤنڈ سے سنے گا، وہ سارا جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گائیڈنس میں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، ہر طرح کا دنیاوی جو وسیلہ ہے، دنیاوی جو بھی طریقہ ہے، جو بھی ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز جو بھی ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جاہلیت کے کچھ اخلاق کس قدر بلند ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آپس کی لڑائی کو روکتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ بہرحال لے کر یہ بھی کوئی نہ گئے۔ پھر ایک اور قبیلہ بنو عامر بن ساسا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور ان کا جو ایک شخص ہے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں قریش سے اس نوجوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے سے سارے عرب کو کھا جاؤں، یعنی سمجھ اس کو بھی آ گئی۔ پھر وہ بولا آپ بتائیے، اگر ہم آپ کے دین پر آپ کی بیعت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفین پر غالب کر دے تو کیا اس کے بعد ہمیں حکومت ملے گی؟ آپ کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمیں حکومت ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جہاں چاہے گا وہ اسے رکھے گا۔ اس طرح سے میں ایسے کیسے بھی کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے حکومت تمہاری ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جو اخلاق سے گری ہوئی یا اصول سے گری ہوئی جو کوئی شرط ہے اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا، حالانکہ ڈیسپریشن میں ہو سکتا ہے آپ ایسا کر بھی جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا جو اعلیٰ معیار ہے کہ توحید کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہیں آنی چاہیے، لے کر جانا ہے تو توحید کی خاطر لے کر جاؤ، جیسا کہ پھر مدینہ والے لے گئے۔ اور پھر انہوں نے کوئی بارڈرز کا یہ نہیں کیا کہ ادھر والے بارڈر پہ ہم ڈیفینڈ کریں گے اور ادھر والے بارڈر پہ ہم نہیں کریں گے۔ بدر والے دن ان کا تو حالانکہ پیکٹ ہی یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر آپ کی
مدافعت کریں گے، لیکن جب بدر والے دن مدینہ سے باہر جا کر لڑائی ہونے لگی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں گے ہم وہاں بھی کود جائیں گے۔ انہوں نے کوئی شرائط نہیں رکھی، لیکن وہ لوگ ابھی اللہ تعالیٰ نے، مجھے ایسے ہوتا نا کہ ایک بڑا خزانہ اللہ نے ابھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش دیکھی جا رہی ہے اور ساری سائیڈز ایگزاسٹ کروائی جا رہی ہیں۔ انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ میں وہاں بھی گیا، مجھے وہاں سے بھی نہ خیر ملی، مجھے وہاں سے بھی نہ ملی، وہاں سے بھی نہ ملی، تو پھر ان لوگوں کی قدر زیادہ آتی ہے جو اینڈ میں آپ کی بات سنتے ہیں، جو اینڈ میں آپ کی سائیڈ لیتے ہیں۔ پھر آپ بنو کلب کے پاس گئے اور وہاں پر بھی آپ کی اسی طرح کی بات چیت ہوئی، لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ نوجوان جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہے تو وہ بہت اچھی، مگر ان کی قوم نے ان کو دور کر دیا ہے، تو اگر یہ اپنی قوم سے مصالحت کر لیتے تو سارا عرب ان کی پیروی کرتا، یعنی اپنے قوم میں ہی جاؤ بیٹا اور وہیں پہ جا کے کرو، اس طرح تم لڑائی جھگڑے کے ساتھ مت آؤ۔ پھر اسی طرح سے بنو حنیفہ کے پاس گئے تو اب دیکھیں کسی نے اچھے اخلاق سے بات کی ہے، کسی نے کو سمجھانے کا انداز کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے پھر بد زبانی بھی کی ہے، اور انہوں نے بہت برے طریقے سے آپ کو جواب دیا، اور اتنا برا جواب جو ہے وہ اہل عرب میں سے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی نہ دیا۔ ایک واقعہ ہوا، میسرہ بن مسروق ابسی، یہ ایک شخص تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا جو واقعہ ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ عبداللہ بن وابسہ ابسی اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی میں ہمارے ڈیروں پر تشریف لائے، یعنی بنو ابس کے ڈیروں پر۔ ہم نے جمرہ اولا کے پاس پڑاؤ ڈال رکھا تھا، آپ اپنی سواری پر تھے، زید بن حارثہ آپ کے پیچھے سوار تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی، اللہ کی قسم ہم نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، ہمارے لیے اس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ ہم نے آپ کے متعلق اور موسم حج میں آپ کے دعوت دینے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں دعوت دینے لگے، لیکن ہم نے آپ کی بات نہ مانی۔ ہمارے ساتھ میسرہ بن مسروق ابسی بھی تھے۔ وہ بولے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہم اس شخص کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنی جائے قیام پر ٹھہرانے کے لیے انہیں ساتھ لے جاتے ہیں تو یہ عقل مندی کی بات ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کا دین غالب آ کر رہے گا، حتیٰ کہ دور تک ہر جگہ پھیل جائے گا۔ تو اس کی قوم نے کہا تم ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے باز رہو، ہمیں ایسے کام میں نہ ڈالو جسے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے اس سے گفتگو فرمائی۔ میسرہ نے کہا آپ کی بات کتنی اچھی اور کتنی روشن ہے، لیکن اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو میری قوم میری مخالفت کرے گی، اور آدمی کی قدر و قیمت تو اپنی قوم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اگر وہ اس کی مدد نہ کرے تو پھر کون کرے گا، اجنبی تو کہیں دور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور وہ لوگ بھی اپنے گھروں کو چل دیے۔ میسرہ نے ان سے کہا کہ ہمارے قافلے کا رخ فدق کی طرف کرو، وہاں یہودی رہتے ہیں، ہم ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو یہ لوگ یہودیوں کی طرف چل پڑے، تو یہودیوں نے ان کے لیے تورات کا ایک جز نکال کر رکھا، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک پڑھا کہ وہ امی اور عربی نبی ہوگا، اونٹ پر سوار ہوگا، ٹکڑوں پر اکتفا کرے گا، لمبا ہوگا نہ پستہ قد، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے، اس کی دونوں آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، وہ ملے جلے سرخ و سفید رنگ کا ہوگا۔ اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی بات قبول کرو اور اس کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہم یعنی یہود اس سے حسد کرتے ہیں، اسی لیے اس کی پیروی نہیں کرتے، ہمیں ان کی طرف سے کئی جگہ بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عرب کا ہر شخص ان کی پیروی کرے گا اور یا پھر ان سے قتال کرے گا، تم ان کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ سن کر میسرہ نے کہا کہ اے میری قوم، معاملہ تو بالکل واضح ہو گیا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم حج کے موسم میں دوبارہ جائیں گے تو پھر ان سے ملاقات کریں گے۔ پھر وہ اپنے علاقے میں آئے تو ان کے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور پھر اس قوم میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کیا، تو اس وقت میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اسی دن سے آپ کی پیروی کا حریص ہوں جب آپ نے اپنی اونٹنی ہمارے ڈیروں کے پاس بٹھائی تھی اور دعوت حق دی تھی۔ آپ مجھے تاخیر سے اسلام قبول کرتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ جو جماعت میرے ساتھ تھی ان میں سے اکثر لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل من مات علی غیر دین الاسلام فہو فی النار، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر مرے گا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ تو یہ سن کر میسرہ نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ میسرہ نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بہت اچھے مسلمان بنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی اپنے دور خلافت میں بڑی قدر و منزلت فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غسان کے ڈیروں کے پاس بھی گئے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعوت دی جو پچھلے تمام قبائل کو دی تھی۔ تو ان کی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم یہ وہی ہے جن کا عیسائی اپنی کتابوں میں تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے صرف ایک نبی آنا باقی رہ گیا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ آؤ ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں، اس طرح ہم ان کے مددگار اور حمایتی ہو جائیں گے۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ نبی وہاں تک غالب آئیں گے جہاں جہاں سواریاں پہنچ سکتی ہیں۔ ہم ان کی پیروی اختیار کر لیں گے تو ہمیں نہ صرف موت کے بعد بلکہ اس دنیا میں بھی شرف نصیب ہوگا۔ تو اس کی قوم کے دوسرے لوگ کہنے لگے کہ اس طرح تو ہم عرب میں سے اس دین میں داخل ہونے والے پہلے لوگ ہوں گے، تو اس طرح تو تمام عرب ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور بنو الاصفر یعنی رومنز کے بادشاہوں کو اس کی خبر پہنچے گی تو وہ ہمیں ہمارے علاقوں سے نکال دیں گے۔ فی الحال ہم اس دین کو قبول نہیں کرتے، جائزہ لیتے ہیں کہ عربوں کا کیا رد عمل ہے، پھر دیکھیں گے جس دین میں وہ لوگ داخل ہوئے اسی میں ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو پہلے شخص نے کہا کہ اے محمد، میرا قبیلہ آپ کے بارے میں میری بات ماننے سے انکار کرتا ہے، اگر یہ میری بات مان لیتے تو ہدایت پا جاتے۔ آپ دیکھیں ہر قبیلے میں سے کسی نہ کسی کو یہ خیال آیا ہے، لیکن سٹیپ بہت بڑا تھا، بڑا شرف تھا جو حاصل ہونا تھا، اور اس شرف کو حاصل کرنے کے بعد جو وہاں پر اس علاقے میں حالات بننے تھے وہ بھی تو بہت ایک آزمائش والے تھے نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا تھا کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اوپن ہارٹ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ان سب کو ویلکم کرنا ہے، اور وہ یثرب ہی کے لوگ تھے، مدینہ ہی کے لوگ تھے۔ تو بہرحال ادھر بھی انکار ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کہا، ان هذه القلوب بید اللہ عز وجل، کہ بلا شبہ یہ دل جو ہیں یہ اللہ عز وجل ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے واپس تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ ان کے ہاں دوبارہ بھی تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے جو لوگ موجود ہیں ہم ان کے پاس واپس جائیں گے، یعنی مشورہ وغیرہ کریں گے اور اگلے سال دوبارہ آئیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس آئے تو ان میں سے ایک جماعت حارث بن ابی شمر کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، تم میں سے ہر شخص کو ان کی پیروی سے بچنا چاہیے۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو ملک شام سے میری بادشاہت ختم ہو جائے گی اور ہرقل مجھے مورد الزام ٹھہرائے گا۔ تو اس کی یہ بات سنی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی قبائل تھے، بنو فزارہ، بنو مرہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو ندر، بنو بکا، بنو حارث بن کعب، بنو عزرہ، بنو حضارمہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لیکن کسی نے بھی نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ہی گئے۔ اب یہ حالات تھے، ٹوٹل ڈیسپریشن، ہر طرف سے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر طرف سے جیسے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر طرف سے انسان کو ایک ناکامی کا سامنا، ہر طرف سے انکار، ہر طرف سے کہیں سے ہمدردی کے ساتھ انکار، کہیں سے استہزاء کے ساتھ انکار، لیکن انکار ہی انکار۔ ادھر مطعم بن عدی جو ہے وہ بھی وفات پا چکا ہے یا بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کا وہ لیول نہیں ہے جو ابو طالب کی پروٹیکشن کا لیول تھا۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا، ایک حسین تحفہ، ایک پرسنل گفٹ، جس کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے نہیں ہے، تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے، بس یہ ایک پرسنل گفٹ تھا، ایک ایلیویشن تھی، ایک
تالیف قلب جس کو کہتے ہیں وہ تھی کہ تمہارے ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ دنیا میں جتنے سخت حالات آ رہے ہیں اس سے یہ مطلب بہرحال نہیں نکلتا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہوا ہے۔ اور یہ جو اصول ہے اسلام کا، ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ ہی یسر ہے، یعنی مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اب یہ جو ایک بدتمیزی کا ایک جو لیول ہے قریش کا، جب اتنا بڑھ گیا تو ایسے حالات، آپ ذرا تھوڑا کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کیجیے گا کہ یہ کیا حالات تھے، کتنے دل دوز تھے، کتنے یہ دل دہلا دینے والے اور دکھ دینے والے، تکلیفیں دینے والے۔ ہم سے تو کسی انسان کی ایک آدھی بات بھی اس طرح برداشت نہیں ہوتی، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے ہی وطن میں بے یار و مددگار ہوئے پڑے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے وہ رونما کیا، اور یہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھا، ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے تھا، اور ایک پرسنل گفٹ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی قرار دیا ہے۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں محدثین کرام اور مورخین رحمہم اللہ نے مور اور لیس 45 صحابہ کے ایسے نام درج کیے ہیں کہ جنہوں نے واقعہ معراج روایت کیا ہے۔ اس واقعے کے پیش آنے کا ایگزیکٹ ایئر اور ایگزیکٹ ڈیٹ تو معلوم نہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت تک اب حالات پیک پر پہنچے ہوئے تھے ایک مشکلات کی۔ اور اس کا جو ذکر ہے اس واقعے کی 2 جو ہیں وہ ہیں فیزز، ایک ہے اسراء، اور اسراء ہے مکہ سے بیت المقدس، اور اس کو اسراء کہا گیا، اور اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا۔ اور دوسرا جو ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور دوسرا جو ذکر ہے وہ بیت المقدس سے اوپر جانا، آسمانوں پر جانا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے بھی آگے پہنچ جانا، اس کا ذکر ہے سورہ النجم میں۔ اور معراج کی بیسیکلی غرض و غایت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تسلی دی جائے، آپ کو وہاں پہنچایا جائے جہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی علم کا سورس کیا ہے، کس بلندی سے آپ کو علم کا سورس مل رہا ہے، اور آپ تسلی رکھیں۔ آپ کا انجام، جنت میں ایسے لوگوں کے انجام دکھائے گئے، جہنم میں ایسے لوگوں کے انجام دکھائے گئے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی ہو۔ یہ ایک طرح کا عین الیقین بھی کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ عین اس وقت جب اسلام اور اہل اسلام پر انتہائی نازک دور گزر رہا تھا اور مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، اس وقت واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس امر کی بشارت تھا کہ اب درد اور درماندگی کا زمانہ ختم ہونے والا ہے، اور ہجرت کے بعد سکون اور آسودگی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ چنانچہ واقعہ معراج کے 1 سال بعد ہی مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور مدینہ مسلمانوں کی دینی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، جہاں قرآن و سنت کے ذریعے سے قانون سازی کی گئی اور اسلام کا دینی، سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی نظام وجود میں آیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسراء کے معنی ہے، یہ اسرا یسری سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلانا یا لے جانا۔ معراج جو ہے یہ عرج یعرج عروجن سے ہے، اور معراج اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو استعمال کی جائے اوپر چڑھنے کے لیے۔